بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ خواتین و حضرات، اس بات میں اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایران نے جس طاقت سے امریکہ اسرائیل کو جواب دیا ہے، جس کے بعد اب امریکہ مذاکرات چاہتا ہے، امریکہ ایگزٹ پالیسی ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ راستہ اسے پاکستان کے ذریعے ملے گا، لگ یہی رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ ویکینڈ بہت امپورٹنٹ ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہ ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ فتح، پاکستان کی انٹرنیشنل دنیا میں امپورٹنس، پاکستان کی طاقت کا اندازہ اب سب کو بخوبی ہو چکا ہے، اور پورے پاکستان کو اس بات کی خوشی ہے۔ پاکستان کے دشمن تل ملا رہے ہیں، چاہے وہ بھارت ہو یا کوئی اور، سب کی جانب سے یہی پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے دنیا کو یہ باور کرا لیا، یہ منوا لیا کہ ہم اس وقت دنیا کو اس جنگ سے بچا سکتے ہیں جس کو ورلڈ وار 3 کہا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں۔ ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ، صدر مملکت آصف علی زرداری کی لیڈرشپ کے اندر بڑی اہم ملاقاتیں، فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں موجود، پرائم منسٹر بھی وہاں موجود، بلاول صاحب بھی وہاں موجود، دیگر لیڈرز بھی وہاں موجود، اور ساری لیڈرشپ سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ اس اپرچونٹی، اس صورتحال سے کس طرح پاکستان بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، کس طرح پاکستان بھرپور دنیا کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور یہ جنگ ختم کرنے میں اپنا اہم عالمی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان اب بھی جیل میں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جنیوا کانفرنس میں ان کے صاحبزادے جاتے ہیں زلفی بخاری کے ساتھ، اور وہاں پہ جا کے وہ اپنے بیانیے کو، اپنے نیریٹو کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بتایا جاتا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اطہر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، پنجاب کی وزیر اطلاعات عظما بخاری صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، جس کے بعد یہ میسج دیا گیا کہ اس صورتحال کے اندر پاکستان کو تضحیک کا نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی موجودگی میں پاکستان کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسی صورتحال میں جہاں پاکستان دنیا میں اپنا نام کما رہا ہے، جہاں دنیا میں پاکستان یہ لوہا اپنا منوا رہا ہے کہ وہ اتنی بڑی جنگ ختم کرانے میں اتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے، اور ایسے میں پاکستان کی کچھ لیڈران جو اسیری میں ہیں، ان کے بچے جا کے جنیوا میں یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ظلم اور بربریت کی انتہا ہو گئی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ دوسرا، میں اس ایپ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، پیٹرولیم ایپ جو بنائی جا رہی ہے، کوٹا سسٹم بنایا جا رہا ہے سبسڈی دینے کے لیے 2 ویلر 3 ویلر کو، یقیناً غریب آدمی کو تھوڑا بہت ریلیف ملنا چاہیے اب ان حالات میں، کیونکہ 47% غربت ہے، 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر بول گئے تھے کہ 30 لاکھ نوکریاں ہر سال نہیں بنائیں، 3 کروڑ نوکریاں 10 سال میں نہیں بنائیں تو نوجوان چھوڑ جائیں گے۔ اس کو بھی ڈسکس کرنا آج بہت ضروری ہے۔ ڈسکشن کا آغاز کروں گا، اپنے مہمانوں کو ویلکم کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سرمد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سرمد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، سر جزاک اللہ خیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر تیمور ملک صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ اور ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں محمد پناہ صاحب، میری پہچان پاکستان پارٹی، عشرت العباد صاحب کی پارٹی۔ بہت بہت شکریہ محمد پناہ صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ گفتگو کا آغاز سینیٹر سرمد علی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سر، اس وقت ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو ایک پرومیننٹ سچویشن دنیا میں مل چکی ہے، ہم اس وقت میڈییٹر ہیں، ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان اس وقت دنیا کی نظروں میں ہے۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے صاحبزادے جا کے جنیوا کے اندر ایک کانفرنس میں تقریر کرتے ہیں جس میں پاکستان کی سیاستدانوں کو، ہماری لیڈرشپ کو، حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جس کو ہمارے فیڈرل انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ تضحیک کا نشانہ بنایا گیا پاکستان کو۔ آپ کی نظر میں سینیٹر صاحب، پاکستان کا آج دنیا میں مقام اور عمران خان کے صاحبزادے کی تقریر جنیوا میں، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان دونوں صورتحال کو؟ دیکھیں، میرے نزدیک عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، قاسم خان صاحب، ان کی جو تقریر ہے وہ کوئی میرے لیے سرپرائز نہیں ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے خاندان کا ایک وتیرہ ہے کہ جب بھی پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف بڑھتا ہے، پاکستان کا دنیا میں وقار بلند ہونا شروع ہوتا ہے یا پاکستان پریشر میں آتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں کرنی، اور کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی جا سکے، کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے تو ان کو پھر اسپیس ملتی ہے اور وہ اپنی ریلیونس برقرار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کے تو حساب کتاب میں وہ بالکل
پی ٹی آئی بھی اور عمران خان صاحب بھی بالکل ریلیونٹ ہو چکے ہیں. جتنا مرضی یہ کہتے رہیں کہ جی ہم نے ایک فارم 47 ہے یا فارم 45 ہے یا ہم نے اتنی سیٹیں جیتی ہیں یا جو سب سے بڑا لیڈر وہ ہے, سب سے بڑی پارٹی ہم ہیں, جتنا مرضی کہتے رہیں, پی ٹی آئی ہیز بیکم irrelevant in today's politics. عمران خان has become irrelevant in today's politics. یہ سب کچھ بیسکلی جو کر رہے ہیں پاکستان کو کے خلاف جو گفتگو کرتے ہیں, جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں, یہ پاکستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی ریلیونس برقرار رہ سکے. اور یہ اگر یہ کہا جائے کہ جی کوئی سرپرائز ہے تو میں تو کم از کم سرپرائز نہیں ہوں, کیونکہ مجھے اسی قسم کے ایٹیٹیوڈ کی اور اسی قسم کے کی توقع ہے پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی کے قائدین اور ان کے قائد کے خاندان سے. یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے. اور پھر اس کو اس پیرائے میں بھی دیکھیے گا, اس پیرائے میں بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو ایک بہت بڑے ان کا تعلق جہاں تو خان صاحب کے خاندان سے, وہاں ان کا تعلق ان کے جو ماموں ہیں وہ ایک بہت بڑے زائنسٹ تصور کیے جاتے ہیں اور اسرائیل کے بہت بڑے حامی ہیں. تو پاکستان میں تو ترقی اور پاکستان کی تو اسٹیبلٹی اس خاندان کو بھی تقریب کو ناپسند ہے. وہ جو صاحب ان کے ماموں ہیں وہ تو ہمیشہ اسرائیل کی بات کرتے ہیں, فلسطینیوں کے خلاف بات کرتے ہیں اور فلسطینیوں کے اوپر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور اپنا اور یہودیوں کا اور صہیونیوں کا یعنی زائنسٹ کا حق تصور کرتے ہیں. پاکستان ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کس طریقے سے پاکستان, ہم تو سیریا کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا, لیبیا کو کرنل قذافی کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا, ہم نے عراق کو نیوٹرلائز کر دیا, ایران کو ہم نیوٹرلائز کرنے جا رہے ہیں اور اگلی باری ان کے نزدیک پاکستان ہے. کچھ ممالک جو خلیج کے ممالک ہیں وہ تو ویسے ہی اگر دیکھے جائیں کچھ چند ایک ممالک ان کے اندر سے آلریڈی اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں, وہ بھی اور ایک سعودی اینالسٹ نے تو ان کو ٹروجن ہارس سے تشبیہ دی تھی. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھیے, آپ کے لیے سرپرائز نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے بات کریں گے. ایک طرف ان کا خاندان جو پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتا, دوسری طرف وہ خاندان جو پاکستان کی تباہی کو اپنا مقصد اولین سمجھتا ہے. تو ان دونوں کی جو کنورجنس ہے, ان کے انٹرسٹ کی جو کنورجنس ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. وہ اپنے ماموں کا بیانیہ جا کے پیش کر رہے ہیں, اپنے والد کا, اپنی پھوپھیوں کا بیانیہ پیش کر رہے ہیں, اور یہ دونوں کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان دشمن, پاکستان مخالف بیانیہ ہے. تو یہ ذہن میں رکھ کے آپ اس کو اس پیراہے میں دیکھیں گے تو ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ جو پزل ہے نا اس کے سارے پیسز اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے. رائٹ سینٹر سرمد صاحب. بیرسٹر تیمور ملک صاحب, آپ یقیناً اس کے اوپر کمنٹ دینا چاہیں گے کہ پاکستان کا آج دنیا میں مقام, اور ایسے موقع پر عمران خان کے صاحبزادے کی تقریر جس کو عطا طاہر صاحب نے پاکستان کے لیے تضحیک آمیز کہا. یور اوپینین سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی چند افراد کی یا ایک خاندان کسی کی پارٹی نہیں ہے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. الیکشن کمیشن کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق بھی جس پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے وہ پاکستان تحریک انصاف تھی 2024 کے اندر. دیکھیں, یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو انہوں نے باتیں کی, اور سینیٹر صاحب ایک خود سینئر میڈیا پرسنالٹی ہیں, ان کا بڑا لمبا طویل سفر ہے ایک گروپ کے ساتھ. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, جب دوسری جماعتیں اپوزیشن میں رہی ہیں, جو وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, کیا کچھ نہیں کہا باہر, اور آج وہ حکومت کر رہے ہیں, مل کے کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. سو ایک دوسرے کے اوپر یہ اس قسم کے الزامات نہیں لگانے چاہیے اور لوگوں کو گمراہ بھی نہیں کرنا چاہیے, عوام کو حقیقت بتانی چاہیے. جو بات کی گئی ہے جنیوا کے اندر, جتنی میں نے اس کی کوئی فوٹیج دیکھی ہے, صرف آپ لوگوں کے جو ایک خاص قسم کا طبقہ ہے ان کے آپ ٹویٹس نہ پڑھیں بلکہ ایکچوئل فوٹیج دیکھیں. تو یہ باتیں, چاہے وہ زلفی بخاری ہوں, چاہے عمران خان صاحب کے بیٹے ہوں, انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ ہم نہیں چاہتے, اور ہمارے لیڈر, ہمارے والد بھی یہ نہیں چاہتے کبھی کہ پاکستان سے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جو ہے وہ چھن جائے, بیکاز پاکستان کی معیشت کے لیے وہ اہم ہے. انہوں نے صرف یہ بات کی ہے کہ جو پاکستان میں ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئی ہیں, پاکستان میں جو انٹرنیشنل کوننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا پاکستان سگنیٹری ہے, یہاں پہ ایک سیاسی پارٹی اور اس سے
منسلک لوگوں کے ساتھ جو سیاسی ایک انتقام کی ہوا ہے تو اس کو اینڈ کرنا چاہیے، اس کا اختتام ہونا چاہیے. سو یہ باتیں کی گئی ہیں، اس میں پاکستان دشمنی کہیں بھی نہیں ہے. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں نہیں دسوں ہزاروں لوگوں کو پچھلے 2 سال میں 3 سال میں کس قسم کی سیاسی کیسز کے اندر انوالو کیا گیا ہے. ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح جیل ٹرائلز ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. لوگوں کو سزا ہوئی ہیں، ان کی سزاؤں کی سسپینشن یا اپیلز نہیں لگ رہی. میں عمران خان صاحب کی صرف بات نہیں کروں گا، دیگر لوگوں کی بھی. گجرانوالہ میں لوگوں کو سزا ہوئی اور آج تک ان کی ہائی کورٹ کے اندر سسپینشن کی ہیئرنگ، اپیل کی ہیئرنگ نہیں ہو سکی. سو یہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں دیکھ کے چلنی ہے. عوام آج کل سب جانتی ہے، سب دیکھ رہی ہے، تو حقیقت میں اپنی بات کرنی چاہیے. اور میں آپ کو کہوں گا اگر کسی نے اگر یہ فوٹیج آپ چلا دیں یا یہ لے آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے یا جن کی آپ نے بات کی جو لوگ گئے تھے جنیوا میں، انہوں نے یہ کہا ہو کہ پاکستان سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کھینچ لینا چاہیے یا پاکستان کے اوپر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات کی ہو، تو میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے تنقید کروں گا. بٹ بیرسٹر صاحب مجھے جو لگ رہا ہے، بیرسٹر صاحب الاؤ می اگر ایک بات چھوٹی سی ایڈ کروں، آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے جو لگ رہا ہے اور جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہا ہے ڈپلومیسی کے فرنٹ کے اوپر. ہم نیگوسیشنز کروا رہے ہیں ورلڈ وار 3 کو ختم کروانے کے لیے، اور ایسے میں عمران خان صاحب کے صاحبزادے تنقید کرتے ہیں، تضحیک کا نشانہ بنا دیتے ہیں حکومت کو. اسی لیے چوٹ زیادہ لگی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائمنگ سوٹیبل نہیں تھی. دیکھیں یہ ایک تو اس طرح کی میٹنگ جو ہیں وہ کچھ چند دن کے نوٹس کے اوپر ہوتی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ تو کئی مہینے پہلے یہ جو جنگ ہے مشرق وسطیٰ کی، اس کے شروع ہونے سے بہت پہلے شاید یہ ہیئرنگ اسکیجول ہوئی ہوئی ہو اور ان کو بلایا گیا ہو. وہ دیگر بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ. سو یہ تاثر ٹھیک نہیں ہوگا کہ یہ جی کیونکہ پچھلے 2 دن سے جو ایک ہوا بنی ہوئی ہے جہاں پہ پاکستان کا ایک بڑا اہم رول ہے جس کی ہم سب تعریف کرتے ہیں بائی دا وے، تو کہ اس کے تناظر میں کوئی یہ اٹھ کے جا کے چلے گئے ہیں اور انہوں نے اس طرح کی بات کر دی ہے، یہ بھی غلط تاثر ہے. بیکاز یہ میٹنگز تو بہت پہلے اسکیجول کی جاتی ہیں اور وہ جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اگین ویڈیو کلپس اس کے اگر ابھی نہیں ہیں تو وہ آ جائیں گے میڈیا کے اوپر. لیکن اگر انہوں نے کوئی پاکستان مخالف بات کی ہے تو چلائیں اور اس کے اوپر بالکل ہم پھر جواب دیں گے اور احتساب بھی کریں گے جس کی ضرورت ہوگی. پاکستان کا جو رول ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں وار کو، بیرسٹر صاحب حکومت مخالف باتیں بھی حکومت کو پاکستان مخالف ہی لگتی ہیں. حکومت کو پاکستان مخالف دیکھیں حکومت کیا ہے. حکومت کے اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے چیئرمین سینٹ ہیں، میرا اور ان کا 104 ووٹوں کے فرق کی تو آج تک NA 148 کی گنتی تو دوبارہ ہو نہیں سکی. اس طرح ہی درجنوں حلقے ہیں پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ یہ معاملات ہیں. تو حکومت کی یہ جو حکومت میں سیاسی شخصیات ہیں وہ کسی بھی عہدے پہ یہ بڑے عہدوں میں موجود ہیں، ان کی لیجٹمیسی بھی تو سوال ہے. اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ باڈیز نے، کامن ویلتھ سے لے کے ہر کسی نے رپورٹس جاری کی ہوئی ہیں، اس میں ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. تو الیکشن کمیشن کا جو رول رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. سو یہ بات تو ایک الگ ہے اور یہ سیاست کا حصہ ہے. جب یہ اپوزیشن میں ان کی جماعتیں تھیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا اور ہم نے اس کی بھی تنقید کی اور کرنی بنتی تھی. سو یہ تو ایک سلسلہ چلے گا، لیکن آپ کسی کی پاکستانیت پہ تو اس طرح سوال نہ اٹھائیں یا ایک ہوا نہ دیں ایسے سینٹیمنٹ کو کہ وہ پاکستان میں لوگوں میں ڈویژن کریٹ کرے. پاکستانی سب ایک ہیں. اس وقت جو ہمارا خطہ جس قسم کی جنگ سے دوچار ہے اور پاکستان اس کا ڈائریکٹ افیکٹی ہے، یہاں پہ دیکھیں تیل گیس جب ان کی یہ نہیں پہنچ سکیں گی آپ کی انڈسٹریز کو، آپ کے ابھی اسکول بند ہیں اس وقت، آپ کے اندر ویسے بھی بڑھتا ہوا ٹیررزم ہے جس کو چیک کرنا ہے، آپ کے مختلف بارڈرز پہ افغانستان کے ساتھ آپ کے اس وقت جھڑپیں چل رہی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جس پہ پاکستان کو یکجا ہو کے آگے چلنا ہے. سو برائے مہربانی کسی ایک بات کو ایسے نہ اٹھائیں، ایک مختلف رخ نہ دیں، پاکستان کے لوگوں کو ایک دوسرے کے اتنا مخالف نہ کریں. پاکستان ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے، مسلمان ممالک میں سب سے بڑی افواج رکھتا ہے، ایک طاقتور ملک ہے اور اس کی لوکیشن بھی پھر ایسی ہے. تو پاکستان اس کی وجہ سے جو بھی منصب پہ فائز ہوں گے وہ پاکستان کے ریپرزینٹیٹیوز کے طور پہ ان پہ بڑی ذمہ داری ہے. اور اچھی بات ہے کہ اس ذمہ داری کو دنیا
تسلیم کر رہی ہے اور موقع مل رہا ہے ہمیں اپنا لوہا منوانے کا Right, sir. بطور ایک ملک، اور اس میں ہم سب ساتھ ہیں۔ میری پہچان پاکستان پارٹی عشرت العباد صاحب کی پارٹی کے رہنما محمد پناہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد پناہ صاحب، آپ کی نظر میں کرنٹ پاکستان کی سٹینڈنگ ان دا ورلڈ جو سچویشن ہے وہ کہاں ہے، کیسی ہے، اور جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے نے جنیوا میں تقریر کی ہے، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اس پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کی تہذیب ہے، اس کے اوپر بھی آپ کی رائے؟ محمد پناہ صاحب۔ سر تھینک یو جتوئی صاحب۔ نمبر 1، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ تھرڈ وار سے جانے سے پہلے ہمارے پاس وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج وہ پاکستان امریکہ ایران کے ثالثی کا کردار ادا کرنے کو جا رہا ہے۔ یہ سمجھو کہ تھرڈ وار کو بچانے جا رہا ہے۔ دنیا کا 50% آپ کے اس 3-4 کنٹریز میں ہے، چائنا، انڈیا، پاکستان۔ یہ 3.5 ارب روپے، 3.5 ارب آدم شماری ہے ٹوٹل 7.5 سے۔ اب جب ہم نے اتنا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں جو دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے، پچھلے دنوں انڈیا سے بھی جنگ جیتی ہے میں بھی، عمران خان صاحب کے شہزادے جو وہاں بات کر رہے ہیں اس کو یہاں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری سفارتکار، ہمارے چیف آف ڈیفنس فورس جس طریقے سے یہ رول ادا کیا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں ایسا مثال ملتا ہے؟ پاکستان سے پہلے بھی اس ایشیا میں ایسا تھرڈ وار کو روکنے کے لیے مجھے ایک سیمپل بتاؤ کس کنٹری نے اس طریقے سے کیا ہو۔ یہ اللہ کے لاکھ لاکھ احسان ہیں، یہ ہماری اداروں کی، ہماری گورنمنٹ کی، ہماری خارجہ پالیسی کی۔ یہ جب تینوں ایک ہیں، اور خاص کر کے چیف آف ڈیفنس فورس، اس وقت جو چیف آف ڈیفنس فورس ہیں ہمارے، وہ 1.7 ملین کے چیف آف ڈیفنس فورس ہے۔ اب مجھے بتاؤ ان کو کیا پتا؟ عمران خان کے دور میں تو تھوڑا سا کچھ ہوا تھا تو ایک کال کے اوپر ریڈ کارپیٹ پہ بندے واپس کر دیے تھے خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، انڈین کے ایک قیدی کو واپس کیا تھا چائے کے کپ کے ساتھ 24 آور میں۔ اس کو کیا پتا حکومت کا، کیا پتا ہے اس کا؟ اب صرف پاکستان 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 چاہیے۔ عمران خان پاکستان سے بڑا نہیں ہے، ایسے کئی عمران خان قربان پاکستان سے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ میں تمام پی ٹی آئی والوں کو گزارش کروں گا، خاص کر کے جب بھی اس کی میری بہنیں آتی ہیں انڈین ٹی وی کو پروموٹ کرتی ہیں، بھائی آپ انڈین ٹی وی کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ یہ جب بھی اس کے ابھی پہلی دفعہ اس کے بیٹے جو گئے ہیں وہاں، وہ تقریباً پالیسی نتن یاہو والی اپنانے کے پروموٹ کرنے وہاں گئے ہیں ایک قسم کا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو، پہلے پاکستان ہو پھر دوسرا ہو۔ اب جس ملکوں میں جنگ ہوئی تھی، سیریا دیکھو، شام دیکھو، کیا حالت ہے وہاں۔ اب ہمارے ایران کا آپ خود دیکھو، ایران تقریباً کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے۔ اس کو کون، اگر یہ خطے میں جنگ چھڑ گئی تو مجھے بتاؤ کون بچے گا ادھر؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے کوئی؟ ویوز، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ سر جوڑ کر بیٹھی، اس میں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب بھی تھے، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف، اس کے اندر ہم نے دیکھا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، اس کے اندر ہم نے سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو دیکھا، باقی کابینہ کو بھی دیکھا، اور یقیناً سچویشن کچھ ایسی ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت بہت بڑی اپرچونٹی ہے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کو پروان چڑھانا، دنیا کو مشکل سے نکالنا، خطے کے اندر بہتری لے کر آنا، یہ سب پاکستان چاہتا ہے۔ پاکستانی کیا چاہتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا۔ پاکستانی چاہتا ہے کہ جو ایرانی مطالبات ہیں ان میں سے جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹا دیے جائیں جو 79-80 سے لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایران سے سستا تیل نہیں خرید سکتے۔ ایران ہمیں 10 روپے لیٹر پیٹرول دینے کو تیار ہے، ٹیکس ویکس لگانے کے بعد بھی وہ 70-80 روپے لیٹر ہم سب کو مل جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ ایران نے اپنے بارڈر تک گیس کی پائپ لائن ڈالی ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کا یہ اعزاز ہے کہ صدر زرداری نے اپنے پہلے ایز پریزیڈنٹ رینیور تھا ان کا تو انہوں نے یہ انیشیٹو ڈرائیو کیا تھا، اور ایران نے اپنے بارڈر تک پائپ لائن ڈال دی ہے گیس کی کہ آپ بھی پائپ لائن لگائیے اور ہم سے گیس لینا شروع کیجیے سستے ریٹ کے اوپر۔ بلوچستان میں تو آدھی بلوچستان کو بجلی اس وقت بھی ایران سے ملتی ہے، اگر پورے پاکستان کو بجلی ایران سے ملے تو نہ صرف سستی ہوگی،
IPP سے نجات مل جائے گی ہمیں, یقیناً بہت اچھا ہو جائے گا. تو پاکستانیوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے پاور سیکٹر کے سارے پرابلم ایران کی مدد سے سالو کر سکتے ہیں. صرف ہم سینکشن سے نکل آئیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی, ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی, ہمارے ملک کے اندر بحالی آئے گی, خوشحالی آئے گی, غربت, بے روزگاری, مہنگائی ختم ہوگی. گفتگو کا آغاز کروں گا سینیٹر سرمد علی صاحب, کیونکہ ہم پوری قوم دیکھ چکی ہے کہ صدر زرداری صاحب کی لیڈرشپ, وہ چیئر کر رہے تھے اس میٹنگ کو جس میں ساری پاکستان کے لیڈرز موجود تھے, اور وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے پاکستان بہترین کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستانیوں کی خواہش میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ کوئی امید دینا چاہیں گے پاکستانیوں کو کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم ایران سے سستا پیٹرول, سستی گیس اور سستی بجلی لے سکیں؟ سینیٹر سرمد. دیکھیں, اگر سینکشن اٹھا لی جائیں تو بالکل ہم سستی گیس اور سستی پیٹرول اور سستی بجلی ایران سے لے سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے امریکن سینکشنز جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر جس کو صدر زرداری نے پریزائڈ کیا, جس کے اندر آرمی چیف تھے, وزیر اعظم تھے, اسحاق ڈار صاحب تھے, چیئرمین بلاول بھٹو تھے, اس کے اندر میرے خیال جو بات گفتگو ہوئی ہے وہ اوبویسلی اس حوالے سے ہوئی ہے کہ جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے خطے میں, کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے ایک مصالحت قائم کی جا سکے, اور جو دونوں کی طرف سے جو مطالبات ہیں ان کے درمیان میں کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈا جا سکے. اوبویسلی جس وقت آپ آتے ہیں تو آپ ایکسٹریم پوزیشن سے آتے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو یا چاہے وہ ایران ہو, وہ اپنے اپنے اس سے آئیں گے, اپنی اپنی ایکسٹریم پوزیشن سے آئیں گے. تو جس وقت بھی وہ آئیں گے تو بیچ میں کہیں نہ کہیں ان کو بیٹھ کے وہ کرنا پڑے گا, مڈل ڈھونڈنی پڑے گی. تو مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ اوبویسلی اسی قسم سے ہو سکتی ہے کہ جی آپ کی سلوشنز جو ہیں آپ کو مل جائیں, سینکشنز جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں, اور ایک گارنٹی مل جائے ایران کو کہ جی اس قسم کی دوبارہ حملہ جو ہے نہیں ہوگا. ایران کو ایک گارنٹر کی اور ایک گارنٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ 2 بار ایران کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ یہ کہ جس وقت آپ مذاکرات کے اندر جاتے ہیں, مذاکرات لگتا ہے کہ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں اور کوئی سلوشن نکلے گی تو ایران کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا بعید ہے کہ کل تیسری دفعہ بھی جب مذاکرات جاری ہوں تو تیسری دفعہ بھی حملہ ہو جائے. لیکن پاکستان کا جو کردار ہے اس کے اندر بہت بڑھ کے سامنے آیا ہے, جس کی اوبویسلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں بہت آگ لگی ہوئی ہے. ہندوستانی میڈیا کو آپ سنیں تو لگتا ہے وہاں تو ماتم, صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے, اور وہ تو نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو میرے خیال میں جو ایک پوائنٹ جو ڈسکس ہوا ہے وہ بیسکلی جو ہے کہ پاکستان کے عوام کو جو معاشی مشکلوں کا سامنا ہوگا اس ساری صورتحال سے اور اس ساری کرائسس سے, اس میں سے پاکستانی عوام کے لیے کیا بہتری نکالی جا سکتی ہے. کیونکہ اوبویسلی سب کے سامنے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی, مجھے تو لگتا ہے مزید بڑھانی پڑیں گی, اس کا افیکٹ بجلی پہ بھی پڑے گا, اس کا افیکٹ آپ کی گروسریز پہ پڑے گا, ہر ایک چیز کے اوپر پڑے گا. اس کو آپ کو آگے جانا پڑے گا. ابھی جیسے یہ بات ہو رہی ہے پیٹرول ایپ کی طرف لے جانے کی بات ہو رہی ہے, جس سے جو چھوٹی گاڑیاں یا موٹر سائیکلز ہیں ان کو ایک قسم کی ملنا شروع ہو جائے گی, ایک قسم کی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی. اس کے اندر میرے خیال میں ایران کا ایک اپنا ماڈل ہے, اس کو ہمیں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایران نے کس طریقے سے ایپ کے ذریعے ہی یہ ایک سلوشن نکالی ہے اپنے لوگوں کے لیے, کس طریقے سے وہ پیٹرول دیا جا سکتا ہے. ویسے سرمد صاحب, یہ 2013-14 میں جب ایران نے گیس پائپ لائن ڈالی تھی تو اس کا سہرا بھی, اس کا کریڈٹ بھی صدر آصف علی زرداری کو ہی جاتا ہے. صرف ایک شخص کو جاتا ہے سر, اس کا سہرا کسی حکومت کو نہیں جاتا, ایک شخص کو جاتا ہے, اور وہ صدر آصف علی زرداری تھے جنہوں نے میرے خیال سے سر اٹس ٹائم کہ وہ اپنا خواب پورا کریں, اٹس ٹائم کہ وہ اپنا خواب پورا کریں. مجھے امید ہے کہ ان کا خواب جو ہے پورا ہو جائے گا. آپ دیکھیں سی پیک ان کا آئیڈیا تھا, انہوں نے جا کے چائنا میں سی پیک کی بنیاد رکھی تھی. اسی طریقے سے ایران پائپ لائن جو تھا ان کا آئیڈیا تھا. تو وہ بیسکلی مجھے امید ہے کہ اگر حالات بہتر ہو گئے تو جو اور سینکشنز ایران کے اوپر سے اٹھ گئیں تو جو صدر صاحب کا جو ویژن ہے, ان کا جو ڈریم ہے, وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. آمین آمین آمین. بیرسٹر صاحب, بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی پاکستانیوں کے لیے اگر ہم ایران سے سستا پیٹرول, سستی گیس اور سستی بجلی لے لیں, اور یقیناً اس نیگوشیٹر اور سالسی کے کردار میں بہت ساری اپرچونٹیز بھی ہیں. آپ ان کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں حضور؟ بالکل ہیں, اور پاکستان کو اپنے اسٹریٹجک مفاد کو دیکھتے ہوئے بالکل اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. پاکستان اگر یہ پازیٹیو رول ادا کرتا ہے تو مسلم امہ کے لیے بھی وہ ایک پازیٹیو مثال ہوگی اور کردار ہوگا, لیکن ساتھ ہی پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم ایران سے یقیناً اچھی بات ہے اگر ہم
तेल और गैस बेहतर टर्म्स पे सस्ती कीमतों पे ले सकें। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट बिल है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से मुंसलिक है। अगर उसमें कमी आती है तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन में कमी आएगी, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें हो सकती हैं उनमें बेहतरी आएगी। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि पूरे खित्ते में हम पाकिस्तान के फेवर में है। पाकिस्तान के ज़्यादातर जो रेमिटेंसेस आती हैं टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, 40 बिलियन से ऊपर की आई पहले, वो उसमें से ज़्यादातर इन मशरक़ वस्ता के GCC के ममालिक से आती हैं, UAE, कतर, सऊदी, बहरीन, ओमान से आती हैं। सो जब अमन होगा और जो वहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी अगर नौकरियाँ बचेंगी, वो वहाँ रह सकेंगे, तो पाकिस्तान में मिलियंस नहीं शायद चंद करोड़ लोग ऐसे हैं जो उन तरसीलात ज़र के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, घर बनाते हैं। पाकिस्तान की कितनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उस कैश इनफ्लो की वजह से चलती हैं। पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी आती है। सो पाकिस्तान जो ये रोल प्ले करेगा वो सिर्फ उसका फ़ायदा इन ममालिक को नहीं या ईरान को नहीं होगा, और पाकिस्तान को तेल सस्ता मिले या ना मिले ईरान से, लेकिन जो हमारी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतने मिलियन बाहर काम कर रहे हैं उनका ज़रिया माश चले और पाकिस्तानी जा सकें, तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी है। और पाकिस्तान का एक अपना इंटरेस्ट है इसके अंदर। और साथ ही मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ये कर जाता है तो यकीनन पाकिस्तान का एक डिफेंस रोल जो है, जो सिक्योरिटी रोल है इन सब ममालिक के लिए, वो भी इंक्रीज करेगा। थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, सेनेटर सरमद अली साहब, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनव्वर हुसैन पवर साहब, IR एक्सपर्ट हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस जंग पे बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं और पूरे हमारे नाजरीन को भी, अपने सोशल मीडिया के व्यूअर्स को भी हमेशा अपडेट करते रहते हैं, इनसाइड न्यूज़ लेकर आते हैं। पवर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। पवर साहब, ये जंग किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान का इसमें किरदार क्या है इस वक्त, इंडिया क्यों तड़प रहा है, सूरत हाल पे जरा रोशनी डाल दीजिए हुजूर। बहुत शुक्रिया जतोई साहब। देखें, सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान का किरदार बड़ा पॉजिटिव है। पाकिस्तान पीस मेकर के तौर पर सामने आ रहा है, फैसिलिटेटर है, और जो एतमाद का फुकदान है उसे कम करने की कोशिश कर रहा है, ब्रिज कर रहा है थ्रू शटल डिप्लोमेसी। और इस हवाले से आज राइटर्स की ये खबर थी कि पाकिस्तान के कहने के ऊपर अमेरिकन ने प्रेशर डाला है इजराइलियों के ऊपर कि वो जो अपनी असैसिनेशन लिस्ट है उसमें से अब्बास इराक्ची और मोहम्मद बाकिर कालीबाफ को, जो कि स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के, उसे निकाल दें ताकि बातचीत का सिलसिला आगे चले। और दूसरी तरफ ये कि जो वॉर है वो थर्ड एस्केलेशन लेटर के ऊपर जा रही है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अमेरिकन स्पेशली, बिकॉज अगर आप खर्क आइलैंड पे हमला करते हैं एक अरब मुल्क की मदद से, जो कि गालिबन 185 किलोमीटर दूर उनकी एयर बेस है जहाँ पे अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उड़ सकता है और बड़ी तादाद में अमवात हो सकती हैं अमेरिकन की, बिकॉज वहाँ पे बड़े टनल्स ईरानियों के मौजूद हैं, बड़े पैमाने पर वहाँ पे अपने फौजी भी भेज चुके हैं। फिर APV उनका जो ड्रोन है जिसने बड़ी कामयाबी के साथ यूक्रेन पे हमला किया है, दिस इज रशियन ड्रोन, उसका इस्तेमाल हो सकता है जो कैजुअलिटी के लिए और प्लस हेलीकॉप्टर्स को हिट करने के लिए अपनी रेपुटेशन यूक्रेन वॉर के अंदर मनवा चुका है। तो मेरा ख्याल है क्विक मायर होगा और इसी वजह से इसके इशारे भी मिल रहे हैं। नैन्सी मैस हैं साउथ कैरोलिना से, अमेरिकन सेनेटर, उन्होंने कल जो ब्रीफिंग ली है US आर्म्स कमेटी में, जिसके निकलने के बाद उन्होंने इस बात को अया किया है अखबार नवीसों के सामने कि गालिबन अमेरिका बूट उतारने जा रहा है और वो काफ़ी परेशान है कि अमेरिका के जो नौजवान हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, और वो इस मौत के मुंह में उन्हें नहीं धकेलना चाह रही। फिर मोहम्मद बाकिर बालिकाफ का भी बयान आ गया तकरीबन 8:45 पे, जिसपे उन्होंने इस बात की तरफ इशारा दिया कि अगर अमेरिकन ये करने जा रहे हैं तो ये उनके लिए एक मौत की जगह साबित होगा। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जो थर्ड लेटर ऑफ एस्केलेशन है इसे मैनेज करे। ये अमेरिका के मफाद में भी है, जब उसकी इकॉनमी, उसके इत्तेहादों की इकॉनमी और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है अमेरिका के लिए, विद इन अमेरिका एंड आउटसाइड ऑफ अमेरिका, वो इस वक्त ठीक नहीं है और ये खित्ते के ममालिक के लिए ठीक नहीं है। अलबत्ता इजराइल जो है इसकी एस्केलेशन चाहेगा, बिकॉज इजराइल का मकसद ये है कि अगर ईरान में रिजीम चेंज न हो सकी तो कम से कम इतनी हद तक उसे कमजोर करें कि अगले 10 से 15 साल वो उठ न सके। ट्रंप की विजिट थी सर इस महीने की 15 तारीख को बीजिंग की,
جو کہ ڈیلے ہو گئی اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ پلان کر رہے ہیں کہ اس منتھ کے آخر میں یا نیکسٹ منتھ دوبارہ بیجنگ کا دورہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی دو سپر پاور رشیا اور چائنا ایران کو انڈر دی ٹیبل ہیلپ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے ہی ایران کے ٹارگٹس اس طرح نشانے پہ گر رہے تھے کہ آج بھی میں نے خبر دیکھی کہ 300 امریکی سپاہی زخمی ہو گئے جو کہ گلف ممالک میں کہیں چھپے ہوئے تھے. آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ چائنا کا کردار انڈر دی ٹیبل بہت بڑا ہے, رشیا کا کردار بہت بڑا ہے, جس کی وجہ سے ٹرمپ کو شکست ہوئی؟ جی ہاں, یہ جو پاکستان کر رہا ہے انفیکٹ یہ چائنا اور رشیا کے اعتماد کے ساتھ ہی کر رہا ہے. خود ایران کا اعتماد بھی حاصل ہے اور عین ممکن ہے کہ سعودیہ کا اعتماد بھی حاصل ہو, لیکن امریکنز بھی ٹرسٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو بنیادی طور پہ جو چائنیز کردار ادا کریں وہ پاکستان کے تھرو ادا کریں, اور چائنا چاہتا ہے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے سے سیٹل ڈاؤن ہو. یہ جو چائنا کا دورہ کینسل ہوا ہے یہ اس وار کی کیجولیٹی ہے, جہاں پہ بہت ساری کیجولیٹیز ہیں. ایک کیجولیٹی تو یہ ہے کہ جو 1492 میں ویسٹرن سپرامیسی کا نظام قائم ہوا تھا, جسے ایکسٹینشن آف یورپین سوسائٹی کے نام سے بک پبلش کی ہیڈلے بل نے, جو 1990s میں پبلش ہوئی, اس کا خاتمہ ہوا ہے. اس کے علاوہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے جو پیریڈ میں ایک نظام تھا جس میں ویسٹ اور بالخصوص امریکہ کی سپرامیسی قائم ہوئی تھی, وہ اوور ہو چکا ہے, وہ ایک اور کیجولیٹی ہے. پھر 1974 میں جو پیٹرو ڈالر کا نظام قائم ہوا اس کو بڑا زور کا جھٹکا لگا ہے, اور میرا خیال اس کا سروائیول اس وقت انتہائی مشکل ہوگا. تو ان ساری کیجولیٹیز میں ایک کیجولیٹی یہ بھی ہے, اور یہ میرا خیال ہے 2026 کے کیلنڈر میں بڑی ملاقات تھی, اور اس بڑی ملاقات کا امپیکٹ گلوبل اکانومی پہ, اسٹاک ایکسچینج کے اوپر, سیاسی منظر نامے کے اوپر ہوتا ہے, اور ان کی ملاقات سے غالباً کافی چیزیں بہتر ہوتی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پکچر کھل کے سامنے آتی. لیکن بدقسمتی سے جو میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو تو بظاہر مورے ہیں, ان کے پیچھے کوئی اور نظام ہے جس کو آپ الومیناٹیز کہتے ہیں, وہ انہیں رن کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر نیتن یاہو ٹرمپ ان کے نظام کے مطابق یا ان کی پلان کے مطابق آگے نہیں چلیں گے تو این ممکن ہے انہیں سین سے ہٹا دیا جائے. ہٹنے والے ہیں, وہ الیکشن سے ہارنے والے ہیں, امپیچمنٹ ان کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. مائی نیکسٹ کویسچن از آلسو ویری امپورٹنٹ. پاور صاحب, یہ جنگ کون جیتا آپ کی نظر میں؟ اسلام جیتا, ایران جیتا, امریکہ جیتا, بی بی نیتن یاہو جیتا, زائنزم جیتا؟ یہ جنگ کون جیتا آپ کی نظر میں حضور؟ میرا خیال ہے جتوئی صاحب ہیومینٹی ہار گئی ہے. جو ہیومینٹی ویلیوز تھے, سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی تھی, جہاں پہ ویلیوز اور انسانیت کی اہمیت تھی, ہیومینٹی کو تو ہم غزہ میں دفن کرائے تھے نا حضور. جی وہ دفن کرائے, بیکاز اس وقت آپ کو ایک کنسنسس اور کنورجنس نظر آتی ہے کرسچن ایونجیکلز اور جوش وائٹس کے درمیان میں, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک سیولائزیشنل وار کا نام دیا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اسٹریٹجک پرسپیکٹو سے پوچھیں گے مجھ سے, وار کے پرسپیکٹو سے پوچھیں گے, تو ایران کا پلڑا بھاری ہے. وہ کہ جنگ ابھی مکمل فتح نہیں ہوئی ہے, لیکن جو انجری انفلکٹ ہوئی ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو وہ بڑی سیریس نوعیت کی ہے. اور یہ فائنل راؤنڈ مجھے لگتا ہے ہونے جا رہا ہے خارک آئی لینڈ میں, اور اس کے بعد امریکہ ریجن میں نظر نہیں آئے گا. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ آپ کو نقطہ بتاؤں, غالباً ہمارے میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہو رہا. یہ جو پاکستان میڈیشن کا اور فیسلیٹیشن کا جو رول ادا کر رہا ہے, اس میں پاکستان کی جو اہمیت بڑی ہے, اور اس میں انڈیا کو جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انڈیا اس میں سے بالکل آؤٹ ہے, اور اس کے اندر پاکستان, ترکی اور ایجپٹ ہیں. بلکہ گلف کے وہ ممالک جو اپنے آپ کو گلف کی افیئرس میں, مڈل ایسٹ کی افیئرس میں اپنے آپ کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے, وہ بھی آؤٹ ہیں. تو لہٰذا وہاں پہ بھی آپ کو بے چینی نظر آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. I'm out of time پاور صاحب, I'm out of time, so sorry to interrupt. لیکن آپ کا شکریہ پاور صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. ویورز, فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیا کریں. وی آر ویٹنگ, آپ کے فیڈ بیک کے ہم منتظر رہتے ہیں, ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں آپ کے فیڈ بیک کے. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you next on Monday. Until then, اللہ حافظ.